وقفے سے پہلے آسما جہانگیر صاحبہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو ایک بڑا خطرناک مشورہ دے رہی تھیں. ویسے تو چاہیے تو مجھے یہ ہے کہ مشورے کی ڈیٹیل میں نہ جاؤں، لیکن حالات کا تقاضا کہ پوچھ ہی لوں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے نجات کے لیے کچھ کرو، تو راستہ کیا ہے جی؟ نہیں، میں دیکھیں یہ تو ان کو اپنی ہمت سے نجات کرنی پڑے گی. اب تو ابھی تک تو لوگ ہی ریزسٹ کر رہے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں 4 سال ان کو ٹینیور کرو گورنمنٹ کی. ہمارے میں بھی ہمت نہیں ہے تاکہ یہ 4 سال میں کوئی دکھائیں، یہ نہیں کہ یہ آ کے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جیسے عدت پوری کر رہے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ واقعتاً ایک الیکشن کمیشن جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیشن، اور پھر میں یہ سمجھتی ہوں علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اب بننا پڑے گا. یہ حالات یہاں تک آگے ہیں کہ یہاں پہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوگا تو یہاں پہ ایک تو باقی کام رک جائیں گے، اور دوسرا جس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشنز ہو رہے ہیں، میری یہ رائے ہے، شاید میں غلط ہوں، مگر جو میں دیکھتی ہوں اور جو میں نے باقی بھی اپنے ساتھی جورسٹ کو دکھایا جو دنیا میں بھر میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایک پٹری سے اترتے جا رہے ہیں. اور ساتھ کیونکہ آپ نے جب کر لیا یہاں پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل اٹانومی، تو ویسے بھی ایک فیڈریشن کا کورٹ ہونا چاہیے جہاں سب پروونسز جو ہیں وہ ایکولی ریپرزینٹڈ ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کون سے شہر کے یا کون سے صوبے کے ججوں نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا. تو میں یہ سمجھتی یہ چیزیں جو ہیں فار سٹارٹ ہونی چاہیے. بجٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں آپ ڈیفنس کا، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے دینے کو تیار ہیں، مگر ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہونی پڑیں گی آہستہ آہستہ. ہمیں اپنے آپ کو خود اور فارن افیئرز خود بنائیں، فارن افیئرز بڑی سٹرونگ کمیٹی پارلیمنٹ کی بنائیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کہاں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. اب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے سٹنگ گورنمنٹ کی، پالیسی کوئی اور بنا. صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل میرا خیال ہے کافی حد تک میری بہن نے باتیں بالکل ٹھیک کی ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ بجٹ ڈسکس ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے، میں ایک بات ایک اور بات بھی کہی انہوں نے کہ پرائم منسٹر کو ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں پارلیمنٹ کو ہے. میری بات سنیں، جب خود میں میر صاحب ایک بات کہوں گا، پہلی دفعہ ہسٹری میں ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ اپنے ہی سٹیٹمنٹ جو ہیں، میں تو اپنی بہن کو مشورہ دوں گا میری طرف سے پرائم منسٹر کو کہیے گا ان دنوں ذرا کم بولیں. جب بندہ زیادہ بولنا شروع ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتا ہے، اور ان دنوں نے غلطی در غلطی کی. وہ ہو سکتا ہے جان بوجھ کے غلطی کر رہے ہو. یعنی میر صاحب میری بات سن لیں، پھر قوم کا مذاق تو نہ اڑائیں نا. اگر جان بوجھ کے غلطی کرنی ہے، قوم کا وقت قوم کا مذاق نہ اڑائیں. آسما جہانگیر صاحبہ کہہ رہی ہیں پہلے بات سن لیں، جس ایشو پہ ہوا، جس سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ جی فلاں جو سٹیٹمنٹ جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، یہ سٹیٹمنٹ آئی رولز کے خلاف ہے. آپ ہی کا اٹارنی جنرل کون اس کو پوسٹ کرتا ہے؟ اٹارنی جنرل کو کون کرتا ہے؟ اس طرح نہ بحث نہ کریں نا آپس میں، اچھے ماحول میں جا. مقصد یہ کہ اٹارنی جنرل باہر نکل کے کہتا ہے کہ یہ بالکل رولز کے مطابق اور کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. کیا یہ سٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل نے دی ہے کہ نہیں دی؟ اور پھر خود کہا کنفرم نہیں ابھی یہ نہیں، یہ دی اٹارنی جنرل نے. آپ نکالیں، میں فوٹیج دے دیتا ہوں. اور دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں، نکال لیں، کل پروگرام کر لیں، میں لے جاتا ہوں فوٹیج. ٹھیک ہے جی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خود کہا، دیکھیں اگر 2009 میں انہوں نے میاں محمد نواز شریف کا مشورہ مانا ہوتا، لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی کہ وہ سانپ نکل جائے تو لکیر کو پیٹنا شروع کر دیں. اگر 2009 میں میاں نواز شریف کا مشورہ انہوں نے مانا ہوتا تو آج یہ اتنی مشکل میں نہ ہوتے. اور تیسری بات یہ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، تیسری بات یہ کہ لوگوں کے مسائل کو انہوں نے ایڈریس کیا ہوتا، جیسے ابھی آسما جہانگیر صاحبہ نے کی ہے. بات تو سن لیں نا، آسما جہانگیر صاحبہ نے کی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بھی تو کرنا ہے نا آپ نے. اچھا، میں نے آپ سے مضبوطی کا راستہ، اب میرے کو سوال بھی ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. ایک منٹ مجھے سے ایک سوال پوچھنے دیں، اگر آپ اجازت دیں مجھے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ پرائم منسٹر ایک بیان دیتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں، اور جو سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ بادی نظر میں وہ دیانتدار نہیں ہیں، یہ بھی یقیناً سپریم کورٹ نے کہا ہے. لیکن ایک سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ یہی پرائم منسٹر کچھ اور بھی باتیں کرتے رہے ماضی میں، کیا وہ بھی بددیانتی تھی؟ میں ذرا 2008 میں پرائم منسٹر بننے کے فوراً بعد قومی اسمبلی میں انہوں نے ایک اعلان کیا تھا، ذرا سنیے. اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کو فوری رہا کرنے کا حکم کرو. یہ تھا جی مارچ 2008. اب آپ آ جائیں مارچ 2009 میں آ جائیں. مارچ 2009 میں بھی ایک اعلان کیا. میں صدر پاکستان اور اپنے وعدے کے مطابق
जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब समेत तमाम मज़ूल जज साहबान की उनके ओहदों पर बहाली का ऐलान करता हूँ। 21 मार्च को चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर के रिटायर होने पर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाल लेंगे। नहीं भाई साहब, छोटा सा जवाब दीजिएगा। छोटा जवाब छोटा सा। क्या ये छोटा सा आमनदीप साहब, छोटा सा छोटा सा बंद करें। छोटा सा लीडरशिप ये भी नहीं छोटा होती सा कि मुशर्रफ आमनदीप को साहब, छोटा सा बुलाओ जवाब। और उसको आउट ऑफ द वे आमनदीप साहब, एक्सटेंशन ये दो। वजीर आजम पाकिस्तान लीडरशिप ये नहीं भी नहीं थे। होती। ये ये वजीर आजम मीर साहब, पाकिस्तान नहीं था, फिर ये कौन वजीर था? आजम पाकिस्तान नहीं थे, ये थे 17 नहीं 18 करोड़ आवाम जिसके प्रेशर पर रात की तारीकी में इन्होंने जजेस को बहाल किया। और याद रखिए, मार्च 2008 में मशवरे इन्होंने हमारे नहीं माने बड़े। मार्च 2008 में मेरी बात सुन लें, प्राइम मिनिस्टर पूरी सुन लें। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने उस दिन कौन से 18 करोड़ आवाम थे? मेरी बात सुन लें, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जो 2 मशवरे इन्होंने मियां नवाज शरीफ के नहीं माने। 2 मशवरे नहीं माने। एक, इन्होंने जजों को बहाल नहीं किया, और मेरी बहन तो का मुझे नहीं पता, मैंने इनके बारे में नहीं सुना। तमाम इनके जो वजीर थे आपके, इन्हीं पे वो निकाले फुटेज जिसमें बैठ के कहते थे इफ्तिखार चौधरी बहाल नहीं होगा। तो फिर अगर इन्होंने बहाल करना होता तो वजीर आजम बहाल करते हो। दूसरा, अब मैं बात करूं, ये आपकी फुटेज चल रही है, दुनिया देख रही है, हम बाहर आए, वुकला ने साथ दिया। अभी इन्होंने खुद कहा कि आपकी बाजू भी टूटी। अब मेरी बात सुने ना, लेकिन मैं एक सिपाही हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, साथियों को समझाए तो सही। मैं एक सिपाही हूँ और हमेशा को बस एक मिनट, अब्बासी साहब बस करें ना, बुरा भला कहते हैं। मैं सिर्फ ये अपनी बहन से पूछना अब मैं फिर कोई बात करूंगी। अब अब्बासी साहब खुदा के लिए सियासत ना करें। ये चीफ जस्टिस साहब और यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसकी दीवारों पे चढ़ चढ़ के आप लोग नाचे थे। इन्हीं जज की आपने बेइज्जती की। मेरी बहन जहां वजीर आजम हाजिर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां हाजिर हुए, कोर्ट की बात उस वक्त का बादशाह वहां हाजिर हुआ। मैं बात कर लूं? मैं एक सेकंड, नहीं, मैंने हमला भी आपकी पार्टी ने किया। उस वक्त का वजीर आजम हाजिर हुआ। आज जब वजीर आजम नहीं जाएगा कोर्ट के कहने में, प्रेसिडेंट नहीं जाएगा कोर्ट के कहने में, वजीर आजम को जाना चाहिए, आम आदमी भी नहीं जाएगा। वजीर आजम को जाना चाहिए। बात आपके प्रोग्राम के लिए प्लीज आप उनको एक बात जरूर कहूंगा। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में खुशामदीद। घबराइए नहीं, परेशान ना होइए। वक्फे के दौरान बहन भाई की आपस में सुलह हो गई। अब मेरी अनवर राजा साहब, एक बात तो उनकी सही थी ना अब्बासी साहब की, कि अगर नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे तो आपके गिलानी साहब को भी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना चाहिए, जाना चाहिए वहां पे। देखिए, जहां तक अब्बासी साहब ने, मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब कोई नहीं है। सवाल पे सवाल करना, इसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज ने जो ज्यादतियां की थी तब हम खड़े हुए थे डिफेंड करने के लिए। आपने क्लिपिंग चलाई यहाँ पे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफ़ा कहा कि अदलिया को भी मैं बहाल करता हूँ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब को। देखिए, अगर ये तब अमानतदार थे तो अब सोचना पड़ेगा कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात है, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे अदलिया कैसे बहाल हो सकती है और बहाल की गई फिर, क्योंकि हालात वाक़यात क्या थे, कानून क्या कहता था। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि अगर कंटेम्प्ट का केस है, सीधा आप कंटेम्प्ट लगाएं, ख़त्म हुई बात। 1 2 3 4 ये जो ऑप्शंस 6 ऑप्शंस दी गई, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ और खोसा साहब ऑनरेबल जज साहब जो हैं वो तो मेरे टीचर भी रहे हैं। मैं तो खुद समझना चाहती हूँ कि ऑप्शंस जो हैं वो दे दी गई। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जब आ जाते हैं तो फिर का मुजाहरा किया उन्होंने। देखिए उन्होंने जमहूरियत को एक चांस दिया है। जब फैसले आ जाते हैं ना जी, तो फिर मेरा हक है मैं उसके बारे में बात करूं कि इस फैसले में ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये ठीक लगी या ये गलत लगी। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर अब्बासी साहब को समझ आ जाए या मुस्लिम लीग नवाज को समझ आ जाए कि 2 जमहूरी कुव्वतों का या 3 जमहूरी कुव्वतों का या मुख्तलिफ जमहूरी कुव्वतों का आपस में लड़ना ये गलत है। इख्तिलाफ राय ज़रूर होना चाहिए। अगर जमहूरी कुव्वत आपस में लड़ेगी तो जो फायदा है किसी तीसरे का होगा, और वो तीसरा खुद ये नहीं जानता कि उसको कौन चला रहा है। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि
پرائم منسٹر صاحب ایک ایمانت دار آدمی ہیں، اور جس طرح ان حالات میں وہ ملک چلا رہے ہیں اور سب ساتھ دے رہے ہیں، فوج، ایجنسیز، تمام لوگ میں سمجھتی ہوں ساتھ دے رہے ہیں، اور جس طرح بارڈرز کے اوپر کھڑے ہوئے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیے آئی ایس پی آر کی ایک پریس لیج ہے، اس کا آپ انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ کور کانفرنس ان کی ہوتی ہے، وہ تو ہر مہینے ہوتی ہے۔ دیکھیے ان چیزوں کو اس طرح ہائی لائٹ کرنا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اداروں کو اپنی حد میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ سمیت جوڈیشری، اب دیکھیں وہ جوڈیشری سمیت عبادی صاحب نہیں بولے، اور ایک چیز انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی، دیکھیں رولز کی خلاف ورزی ایک اور چیز ہے، آئین کی خلاف ورزی اور چیز ہے۔ اگر کوئی شخص رولز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پرائم منسٹر کا پاور ہے کہ اس کو ہٹا دیا۔ بھائی صاحب آج کا جو اجلاس تھا آپ کا پی ایم ایل این کا، ذرا اس کے حوالے سے بتائیں نا ہمیں۔ وہ تو میں پلیز میرا سوال میں بتانے لگا ہوں، میرا سوال سن لینا۔ حکومت کو آپ نے کیسے نکالنا ہے؟ تحریک عدم اعتماد لائیں گے یا آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے؟ ہر ڈیموکریٹک وے جو ہے اس کو اپنایا جائے گا۔ میرا ذاتی رائے بھی ہے، میری پارٹی کی رائے بھی ہے، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن ایک بات اپنی بہن سے کہوں گا کہ خدا را صرف حکومت کے جانے پہ نہ تڑپیں، لوگوں کے مسائل پہ بھی تڑپیں، یہ ہے۔ اور جب تک یہ معاملات رہیں گے، تڑپتے رہے گی عوام، مسلم لیگ نون ساتھ کھڑی رہے گی، عدم اعتماد بھی لا سکتی ہے، لانگ مارچ بھی کر سکتی ہے، اور استعفے کے آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تینوں ہیں۔ لیکن میری پسند پوچھیں تو میں ان سے اقتدار چھیننا چاہتا ہوں، اپنی ذاتی رائے ہے، اور اقتدار کس طرح چھیننا چاہتا ہوں؟ عوامی اسی طریقے سے جیسے میں نے ججز بحال کروائے تھے، اسی عوامی طاقت کے بل بوتے کے اوپر، جس کے بل بوتے کے اوپر اس کی عوام کے کندھوں پر بیٹھ کر ایوانوں میں پہنچا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم ایوانوں میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اچھا آسما جہانگیر صاحبہ، حنیف عبادی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت سے اقتدار چھیننا چاہتے ہیں اور لانگ مارچ کے ذریعے اقتدار چھیننا چاہتے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ یہ دوبارہ ممکن ہے لانگ مارچ؟ دیکھیں انہوں نے جتنے ڈیموکریٹک طریقے بتائے ہیں وہ ضرور کریں، حکومت کو ضرور نکالیں، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، ڈیموکریٹک طریقے سے ضرور نکالیں۔ عبادی صاحب سے صرف میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگلا کیس کب کر رہے ہیں آپ؟ کس پہ؟ حکومت پہ یا کوئی؟ یہ آپ ان کو ٹونٹ کر رہی ہیں۔ نکالنے کے اور بھی طریقے ہیں نا، آپ نے نکالنے کے ڈیموکریٹک طریقوں میں وہ بھی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ عدالت کے ذریعے عدالتی کارروائی شامل ہے۔ پرویز مشرف کی بات کریں، ضیاء الحق کو ذوالفقار علی بھٹو لے کے آئے تھے، اب نہیں انسانوں میں نہیں ہم پڑھنا چاہتے، اور میں صرف ایک بات دیکھیں نا، جو کام ان کا کرنے والا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ آج میں یہ کہہ دوں ملکی سالمیت کے حوالے سے جب بھی کوئی آنچ آئے گی، یہ ان کی بات تو کرتے ہیں جو سرحدوں پہ جانے دے رہے ہیں، لیکن جب پھر آپ سٹیٹ ود ان سٹیٹ کی بات کرتے ہیں، کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ اسامہ کے بارے میں کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ اور پھر یہ کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 سال سے میں سازشوں سے حکومت کر رہا ہوں؟ یہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے نا۔ کیوں نہیں کہنی چاہیے؟ لیکن اس وقت کیوں نہیں کہیں؟ اس وقت کیوں منتیں کی؟ اس وقت کیوں کہا معافی مانگ کر کہ بھائی جان آپ 3 سال کے لیے آ جاؤ اس ملک کے اوپر؟ اچھا یہ آسما جہانگیر صاحبہ یہ تو پوائنٹ ویلڈ ہے حنیف عباسی کا کہ یہ حکومت جو ہے خود ہی منتیں کر کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتی ہے اور پھر بعد میں کہتی ہے جی کہ آپ سپریم کورٹ میں جو جواب داخل کرتے ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، تو ان کی اپنی بھی تو غلطی ہے پرائم منسٹر صاحب کی۔ دیکھیں میں آپ سے کہوں جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی میں نے ایک بیان دیا تھا کہ نہیں دینی چاہیے جی۔ میں یہ آپ سے عرض کرتی ہوں کہ دونوں پارٹیاں جب یہ حکومت میں ہوتی ہیں تو یہی کام کرتی ہیں۔ اب یہ کہے کہ میں بہت پوتر ہوں، دوسرا کہے میں بہت پوتر ہوں، تو معذرت کے ساتھ آپ ٹی وی پہ تو کہہ دیں مگر لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میں حیران ہوتی ہوں کہ یہاں پہ ہر پولیٹیکل پارٹی بجائے کوئی کنسٹرکٹیو بات کرنے کے ایک دوسرے پہ کیچڑ ہی اچھال رہے ہیں۔ ایک پارٹی اس نے کہا جی ہم یہاں پہ لی کوان یو کا سنگاپور بنا دیں گے، کہو اللہ بھائی معاف کرو، وہ تو بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، اس کے خلاف تو کوئی بات کرتا تھا یا جیل میں جاتا تھا یا اس کو بڑا فائن ہوتا تھا، کچھ تو سوچ کے بات کرو۔ سوچ کے بات کیا یہ بتائیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بھائی ایک منٹ میر صاحب میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ محترمہ آسما صاحبہ نے بالکل ٹھیک بات کی
کہ ایکسٹینشن کی جہاں تک بات ہے، میرے خیال میں اب ہم اس بات کو اگر بار بار نہ کریں، کن حالات میں جناب کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی، ملک میں ایک افراتفری، ایک دہشت گردی کی لہر، بارڈرز پہ کیا پوزیشن تھی، ان حالات میں ایکسٹینشن دینا اور یہ ایکسٹینشن ایک ایسے ایک چیز میں بتاؤں، صرف ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے دیں، میرے بھائی نے بھی یہ بات کی، آسمہ صاحبہ نے بھی بات کی کہ یہ لڑائی والی بات، دیکھیے اختلاف رائے کو لڑائی نہ سمجھیں۔ آج پاکستان کا روپیہ، جناب آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا کرنسی سواب، آج آپ کا روپیہ چائنا میں بھی اور ترکی میں بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے، پاکستان کے روپے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، پاکستان اب میری بات ڈالر پتہ کتنے کا ہے، نہیں ہوا، ڈالر 89 90 روپیز کا ہے۔ اگر ملک کے حالات اسی طرح ہوتے رہیں گے تو یہ ڈالر اوپر بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ بہت حالات پاکستان کے دگرگوں تھے، بہت نازک صورتحال تھی، جس میں کہ وزیراعظم گیلانی نے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی۔ یہ وہی گیلانی صاحب ہیں جن کے بارے میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا بادی النظر میں آپ دیانتدار نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔